اور عزیز نوجوانوں اور دوستوں، فخر کونین، صاحب کون و مکان، سردار بزم کونین، شفیع المذنبین، شافع محشر، شافع روز جزا، خالق کائنات کے محبوب کبریا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ حضور کے حسن کے دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ حضور کی صورت کا حسین ہونا اور ایک ہے حضور کی سیرت کا حسین ہونا۔ آج اس میں سے پہلے پہلو کو اختیار کرنا چاہوں گا کہ حضور کی صورت جیسا کوئی نہ آیا، حضور کے ظاہری حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا جہان کے حسن نے، اگر آج آپ نے بیداری کا ثبوت دینا ہے کہ دنیا جہان کے حسن نے میرے نبی کے پاؤں کی ایک انگلی کے حسن سے خیرات مانگ کر اپنے حسن کو حاصل کیا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چاند نے روشنی میرے نبی کے تلووں سے حاصل کی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سورج نے روشنی کا خراج اگر مانگا تو میرے نبی کے نالین پاک سے مانگا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ دن کو روشنی اگر ملی ہے تو حضور کے خدین مبارک کی ایک نور کی تجلی سے حاصل کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ رات کی تاریکی نے اگر سیاہی کا رنگ اگر ادھار حاصل کیا ہے تو میرے نبی کے کندھوں پر گرنے والی زلفوں سے حاصل کیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو حسن لیا ہے وہ میرے نبی کے نور کی ایک تجلی سے حاصل کیا ہے۔ 70,000 پردوں میں پوشیدہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن کا جلوہ دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو جملے کی حفاظت کیجئے گا، اگر اللہ اپنے محبوب کے سارے حسن کو ظاہر کر دیتے تو دنیا میں موجود تمام انسانیت کے کلیجے پھٹ جاتے، دنیا کی انسان کی جو آنکھیں ہیں ان کی بینائی ختم ہو جاتی اگر اللہ کے محبوب اپنے سارے حسن کو ظاہر فرما دیتے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا تو میں حضور کے حسن کی تجلی کو برداشت نہ کر پاتا، میں اپنی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیتا اور یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلا سے میں حضور کے حسن کی زیارت کیا کرتا تھا کہ میں اگر مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنے چہرے سے اپنی انگلیوں کو ہٹا کر حضور کے حسن کو دیکھا تو کہیں میری بینائی ہی جاتی نہ رہے۔ حضور کو اللہ نے تو یوں حسن عطا کیا ہے، اور یہ حسن بھی اللہ نے اس طرح کا عطا کیا ہے آنکھ بھر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کسی کے اندر اتنی جرت ہی نہیں تھی، جرت کمال نہیں تھا، کسی کے اندر اتنی حسن کو جذب کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی جو حضور کونین کو اللہ کی ذات نے حسن عطا فرمایا تھا۔ اگر حضور کے حسن کی بات کروں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند ہے، اور چاند بھی وہ 14ویں رات کا چاند کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر مکمل چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں جو ناقص ہوتا ہے، لیکن جو بدر کا چاند ہوتا ہے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ اس کی روشنی کی خوبصورتی کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی ربیع الاول میں وہ چاند بھی آیا تھا جس نے پوری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا تھا۔ سامعین مکرم، کبھی آپ غور کریں 14ویں رات کے چاند کو، وہ کس طرح چمکتا ہے۔ چاند کے گرد ایک ہالہ ہوتا ہے روشنی کا، اندھیری رات ہو اور ستارے ٹمٹما رہے ہوں
اور 14ویں رات کے چاند کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ چاند مکمل ہو گیا ہے، اس کی چاند کی روشنی کا خوبصورتی کا لیول ہی اپنا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ٹھیک اسی طرح لگ رہا تھا جس طرح نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوں اور صحابہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی صورت میں ٹمٹما رہے ہوں، اور حالے سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، ان کے درمیان جس طرح آسمان پہ وہ چاند ستاروں کے حالے کے گرد چمک رہا ہے، اس طرح مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی کے اندر نبی دو عالم اس طرح چمک رہے ہیں صحابہ کے گرد، جس طرح آسمان پہ 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ صحابی رسول کی بات کو بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ نبی دو عالم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں، میں 14ویں رات کی چاند میں نکلتا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں، مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک خوبصورت چہرے والا میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ کالی کملی اوڑھ کر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر کالی کملی ہے اور سینہ مبارک کے اوپر آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گر رہی ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح گول داڑھی میرے نبی دو عالم کی، اور اس طرح لگ رہا تھا۔ پھر میری ایک نظر پڑتی ہے آسمان کی طرف، وہاں پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اندھیری رات کے اندر، اور وہ پورے آسمان کو منور کر رہا ہے، اور ادھر مدینہ المنورہ کا چاند جو ہے وہ بھی روشن ہے۔ جس طرح وہ اندھیری رات میں اکیلا چاند نظر آ رہا ہے، ادھر مدینہ المنورہ میں ہر طرف اندھیرا ہے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ میری ایک نظر آسمان والے چاند کی طرف پڑتی ہے اور میری دوسری نظر مدینے والے چاند کی طرف پڑتی ہے۔ بالآخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہوں، گویا کہ وہ گویا ہوئے ہوں گے، اے آسمان والو ایک تمہارے پاس بھی چاند ہے، اور پھر کہا ہوگا ایک ہمارے پاس بھی چاند ہے، واللہ اے آسمان والو تمہارے چاند سے کروڑہ درجے بہتر مدینے والے کے چاند کی روشنی ہے۔ یہ نبی دو عالم کے چہرے کی روشنی ہے۔ اور پھر میں یہاں پر اما عائشہ صدیقہ کی یہ بات کوٹ کیے بغیر نہیں رہوں گا، جس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے آسمان کے سورج سے مخاطب ہو کر کہا، فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، لنا شمسن وللآفاق شمسن، کہا اے آسمان والو ایک تمہارے پاس چمکتا ہوا چراغ سورج کی روشنی میں موجود ہے اور ایک میرے پاس بھی چمکتا ہوا چراغ ہے، اگر میں موازنہ کروں اے آسمان والو تمہارے چراغ کے ساتھ تو پھر سنیے اما عائشہ صدیقہ سیدہ کہوں کہ طیبہ کہوں کہ طاہرہ کہوں کہ عابدہ کہوں کہ زاہدہ کہوں کہ عاتقہ کہوں کہ عفیفہ کہوں کہ سیدہ کائنات کہوں کہ ام المومنین کہوں کہ زوجہ امام الانبیاء کہوں کہ خاتم الانبیاء کہوں، جس کی تطہیر کی گواہی اللہ نے سورہ نور کی صورت میں قرآن میں نازل فرمائی، کہا اے آسمان والو ایک تمہارے پاس چراغ ہے ایک میرے پاس چراغ ہے، تمہارا چراغ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کو منور کرتا ہے، لیکن جو میرے پاس چراغ ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہو کر پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو مدینہ المنورہ کی گلی میں لے کے جانا چاہوں گا، اور پھر میں آپ کو وہ یہودی عالم ہے جو تورات و زبور و انجیل کے عالم ہیں، تاریخ نے ان کو عبداللہ ابن سلام کہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے سنا تھا کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں، کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا طور اتوار کیا ہے، ان کا اسلوب کیا ہے، ان کی چال کیسی ہے، ان کی ڈھال کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی صورت کیسی ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کے بولنے کا انداز کس طرح کا ہے، ان کا انداز گفتگو کس طرح کا ہے، ان کا طرز تکلم کس طرح کا ہے، ان کی اسمائل کس طرح کی ہے، ان کا مسکرانا کس طرح کا ہے، ان کی گفتگو کس طرح کی ہے، ان کا بیٹھنے کا انداز کس طرح کا ہے، ان کا بازار کے اندر چلنے کا انداز کس طرح کا ہے۔ ہم بھی تو دیکھے صحیح ابو بکر کس پر فدا
تباہ ہو رہا ہے. ہم بھی تو دیکھیں عمر کس پر جان فدا کر رہا ہے. ہم بھی تو دیکھیں عثمان کس کے قدموں پہ اپنی دولت کو نچھاور کر رہا ہے. ہم بھی تو دیکھیں علی جیسا بچہ کس پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں مکے کی گلیوں میں بلال کس کے لیے تڑپ رہا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں یاسر ابن عمار کون ہے جو ان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں سمیہ اور زنیرہ نے کس کے لیے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کنہوں نے گرم سلاخوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو نکلوا دیا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں مکے والوں نے کن کو نکال دیا ہے, مدینے والوں نے کن کے لیے اپنی پلکوں کو راہوں میں بچھا دیا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں جن کے لیے طلع البدر علینا کے ترانے گائے گئے ہیں, جن کے لیے مدینے کی دونوں گھاٹیوں کے درمیان استقبال کیا گیا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں مسلمان کہتے ہیں جو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں وہ چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں جو مکے کی گلیوں میں ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے لیے مکے کی گلیوں میں قرآن اترتا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں جو مکے کی گلیوں میں قرآن جن کے لیے اترتا ہے. ذرا ہم بھی تو دیکھیں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جن کے لیے جبریل نے میرے نبی کے در کی نوکری کی ہے. ارادے کے ساتھ سوالوں کا ایک پلندہ تیار کیا, اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا, مناظرے کے لیے رسول دو عالم کے پاس پہنچ گئے. ذرا عاشقو دیکھو تو صحیح آپ کو کتنی شان والے نبی ملے ہیں, کتنی آن والے نبی ملے ہیں, کتنے مقام والے نبی ملے ہیں, کتنی شان جن کی اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, کامل ہے, اکمل ہے, طاہر ہے, اطہر ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا عرش پر بھی تذکرہ ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا فرش پر بھی تذکرہ ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا مشرقین میں تذکرہ ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا مغربین میں تذکرہ ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا شمال و جنوب میں تذکرہ ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا تذکرہ جنات کی زبان پر ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جن کا تذکرہ فرشتوں کی زبان پر ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں کہ 7 آسمان کے سینوں کو چیر کر جو عرش معلی پر گیا ہے. آپ کو وہ نبی ملے ہیں جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں محمد مصطفیٰ پہنچ گئے ہیں. سامعین مکرم, حضور کی شان کے کیا تذکرے, سوالوں کا ایک پلندہ تیار کیا اور آج مناظرے کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن سلام صحابی رسول ہیں. میں آپ کو اپنے نبی کے حسن کی بات بتانے لگا ہوں. میں نبی کے حسن کا جادو کس کس پر چلا ہے اور کس طرح چلا ہے, اور جس پر حسن کا جادو چل گیا ہے. جناب عبداللہ ابن سلام نے حضور کونین علیہ السلام کے پاس پہنچے. جب پہنچ کر حضور کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی ہے. صحابہ بھی موجود ہیں, مخالفین بھی موجود ہیں, ان کے شاگرد بھی موجود ہیں. عبداللہ ابن سلام نے کچھ سوال کیے. جب حضور جواب دینے لگے, عبداللہ ابن سلام نے ٹکٹکی حضور کے چہرے پر گاڑ دی ہے. ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, حضور جواب دے رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلا, یہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن سلام کو کیا ہو گیا, یہ تو جامد ہو گئے ہیں, یہ ہل بھی نہیں رہے, ان پہ سکتہ طاری ہو گیا ہے, ان پہ جمود طاری ہو گیا ہے. بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے, آنکھیں حضور کے چہرے کی طرف ہیں. اور عبداللہ ابن سلام کو اگر آپ بیدار ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے گا. عبداللہ ابن سلام کو شاگردوں نے ہلایا. حضرت بات کیا ہے, آپ تو مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. کہا ذرا اس چہرے کی طرف دیکھ کر مجھے بتاؤ, اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوئے. یہ میرے نبی کے حسن کا جادو ہے. اور یہاں پر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی بات کوٹ کیے بغیر نہ آگے جاؤں گا. عاشقوں, دیوانوں, مستانوں, پروانوں, سنو. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری خانوادہ نبوت کے شہزادے نے کیا بات کی ہے, آل نبی اولاد علی نے کیا بات کی ہے, سیدزادے نے کیا بات کی ہے. سیدزادوں کے رنگ ہی نرالے ہوتے ہیں, ان کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے. ان سے کسی نے پوچھ لیا, شاہ جی یہ تو بتائیے کہ حسن یوسف زیادہ تھا کہ حسن محمد زیادہ تھا؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور بیداری کا ثبوت دیجئے گا. کہا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ حسن یوسف زیادہ تھا کہ حسن محمد زیادہ تھا؟ ارے حسن یوسف تو وہ ہے جس کو دیکھ کر عورتوں نے مصر
کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن جب حسن محمد کی باری آئی تو بات ہاتھوں تک نہ رہی، بلکہ اپنے نبی کے عشق کے اندر غوطہ زن ہو کے وہاں حسن یوسف جب مصر میں چلا، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن جب نبی دو عالم کی بات آتی ہے تو ہاتھ نہیں بلکہ گردنیں کٹوا دی ہیں۔ یہ ہے حسن یوسف کو دیکھ کر، یہاں میں مصرع 3 مرتبہ، پہلا مصرع دہراؤں گا اور چوتھی مرتبہ جب میں یہ مصرع بولوں گا مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور یہ مجمع یہ عاشقوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا میں کمپیریزن پیش کرنے لگا ہوں بٹوین حضرت یوسف علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر میں منظر کشی پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جناب یوسف کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ عورتوں نے میرے پیارے نبی جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اتنا سونا کوئی انسان ہو نہیں سکتا، اے فرشتہ ہے، اس سے خوبصورت کوئی انسان ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ بے ہوش ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو سماعت کیجئے، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، مصر کی بات کر رہا ہوں۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ کر۔ یہ میرے نبی اور اگر بات میرے نبی کے حسن کی چل نکلی ہے، میرے نبی کے حسن کا جادو جناب ابو بکر پر بھی چل گیا تھا، میرے نبی کے حسن کا جادو جناب عمر پر بھی چل گیا تھا، جناب عثمان پر بھی چل گیا تھا، جناب علی المرتضیٰ پر بھی چل گیا تھا، لیکن میں اپنے نبی کے حسن کا جادو آپ کو بتاؤں۔ اچھا یہ تو میرے نبی کے چہرے کی بات ہے نا، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چہرے کا حسن تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے چہرے کے جادو کا حسن تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے زلفوں کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے پیشانی مبارک کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے ابروؤں کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی سفیدی کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی سیاہی کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی دراز پلکوں کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے خدین رخسار مبارک کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی داڑھی مبارک کے حسن کا جادو تو بہت دور کی بات ہے، میرے نبی کے سینہ مبارک کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے کندھوں کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے ہاتھ مبارک یدین کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی رجلین کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی زلفوں کے جادو کا حسن تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے امامہ شریف کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے نالین پاک کے حسن کا جادو تو دور کی بات ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی غرض سے اپنے باپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، حضور ناقہ پر سوار ہیں، حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، میں نے چہرہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن میں حضور کے چہرے کی ایک چال بھی جھل نہ سکی، میں نے میرے اندر ہمت ہی پیدا نہ ہوئی کہ میں نبی کے چہرے کی زیارت کر سکوں، نبی کے حسن کا جادو کی برداشت کر سکوں۔ بالآخر میں نے دیکھا کہ حضور اونٹنی پر سوار ہیں، حضور کے پاؤں مبارک کی طرف میری نظر پڑتی ہے، ہائے ہائے قربان جاؤں میرے نبی کے پاؤں مبارک کی طرف، نالین پہنے ہوئے ہیں، نالین پہن کر وہ کہتے ہیں نبی کی انگلیوں پر، نبی کے انگلیوں پر میری نظر پڑتی ہے، فرماتے ہیں کہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، درمیانی انگلی پر میری نظر پڑتی ہے، درمیانی انگلی میرے نبی کی چاروں انگلیوں سے ذرا قد کے اندر لمبی تھی، ذرا لمبی تھی، فرماتی ہے کہ میں آج تک اس انگلی کے ایک پورے کے حسن کو برداشت نہ کر سکی۔ ایک حدیث روایت کی بس یہ والی، جب کبھی محفل میں بیٹھتی
تو یہی روایت کرتی کہ میں تو ابھی تک اپنے نبی کی پاؤں کی درمیان والی انگلی کے حسن سے باہر ہی نہیں نکل سکی۔ میں ذرا اپنے نبی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، سماعت فرمائیے گا، میرے نبی کے پاؤں کے حسن کی بات کر رہا ہوں، چہرہ تو دور کی بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ چاند تیرا حسن میرے نبی کے قدموں کی خیرات ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا پوری دنیا کے حسن کو اکٹھا کر لیا جائے، میرے نبی کے پاؤں کی ایک انگلی کے ایک پورے کے حسن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ اپنے نبی کے محبت میں ہمیں عقیدہ تو بتا دیجئے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، میرا عقیدہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے، یقیناً آپ کو میرا عقیدہ پسند آئے گا اور آپ نعروں کی صورت میں اس کا جواب دیں گے کہ مولانا ہم آپ کے عقیدے کی تائید کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں کالکا پرشاد کے اس شعر کی تائید کرتے ہوئے اپنا عقیدہ محبت رسول میں، عشق رسول میں بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ مجھ کو سفیر عشق رسول کہتے ہیں، لوگ مجھ کو حب رسول کا سفیر کہتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، ندیم صاحب آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پھر آؤ اگر میرا عقیدہ پوچھنا چاہتے ہو تو ترازو کے دو پلڑے بنا لو، ان دونوں پلڑوں میں سے میرے عقیدے کے لیے میں یہ کہتا ہوں ایک پلڑے کے اندر دنیا کے حسن کو لا کے رکھ دو، اسی پلڑے کے اندر دنیا کی دولت کو لا کے رکھ دو، اسی پلڑے کے اندر چاند کو بھی رکھ دو، اسی پلڑے میں سورج کو بھی رکھ دو، اسی پلڑے میں زمین کے نیچے چھپے ہوئے لالو جواہر کو نکالو، سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے ہیرے جواہرات کو نکال کر، صدف کو نکال کر، موتیوں کو نکال کر، ہار کو نکال کر اس کے اندر ڈال دیا جائے، دنیا جہان کے سونے کو ڈال دو، دنیا جہان کے ڈائمنڈ کو اس کے اندر ڈال دو، آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں جو جس کو قیمتی چیز کہا جاتا ہے، وہ ستارے ہیں، وہ سیارے ہیں، وہ سورج ہے، وہ چاند ہے، دنیا کے مال کو، دولت کو، عہدوں کو، وزارت کو، بادشاہت کو، ریاستوں کو، ملکوں کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں نبی دو عالم کے پاؤں مبارک نہیں، پاؤں کی ایک انگلی نہیں، پاؤں کے نیچے آنے والے نالین کو لاؤ، نالین کے نیچے لگی ہوئی خاک کے ایک ذرے کو لا کے یہاں رکھ دوں، میرا عقیدہ یہ ہے یہ خاک کا ذرہ اس پوری روح زمین پر موجود اور اس پلڑے میں موجود چیزوں سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہمارا تو یہ ہے یہ میرے نبی کا حسن ہے اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں، جنگ احد میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جس جگہ پر بلکہ میں یہ کہوں گا وہ جگہ آج بھی فخر محسوس کرتی ہے کہ اس زمین کے اس حصے پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، وہ آج بھی جگہ قیمتی ہے۔ مدینے کی گلیوں پہ آپ اپنی جان کیوں نچھاور کرتے ہیں؟ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا اگر آپ بیداری کا ثبوت دیں تو جملے کو تبدیل کرتا ہوں، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے نبی کی لگی تلیاں ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے محبوب کی تلیاں لگ چکی ہیں، میرے محبوب کے تلوے لگ چکے ہیں اور ان تلووں کا دھون پوری روح زمین پر موجود ہیرے جواہرات سے کہیں قیمتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنگ احد کا موقع ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیر لگتا ہے اور آپ نے جو لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کی خود میرے نبی کے سر مبارک کے اندر گھس گئی، چہرے مبارک پہ گھس گئی۔ اب وہ نکالتے ہیں، نکلتی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نکالتے ہیں۔ اب زخم کا نشان پڑ گیا ہے۔ عمومی طور پر کسی کے چہرے پہ زخم آ جائے وہ زخم خوبصورتی میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے جس آپ کے چہرہ انور پر زخم لگنے سے پہلے بھی حضور کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن یہ زخم لگنے کے بعد بھی حضور کا چہرہ دیکھا ہے۔ حضور کا چہرہ زخم لگنے سے پہلے بھی حسین تھا، زخم لگنے کے بعد اور بھی زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا تھا اور حسین بنا دیا تھا۔ اور اگر میرے نبی کے حسن کی بات آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو مدینے کے
وفد طارق کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ عشق اور محبت کی دنیا میں ڈوب کر اور مستغرق ہو کر یہ بات سنیں تو میں امید خیر کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں کے اندر آج انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی۔ محبتوں سے سماعت کیجئے گا۔ وفد طارق ہے جنہیں ہم خانہ بدوش کہتے ہیں، 1 مہینہ یہاں پر، 10 دن وہاں پر، 20 دن وہاں پر، 30 دن وہاں پر، وہ اس طرح گھوم پھر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وفد طارق ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے وہاں آتے ہیں، اور جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کو سرخ اونٹ بہت پسند تھا، اور سرخ اونٹ قیمتی بھی بہت ہوتا ہے۔ عرب والے جانتے ہیں، یہ جو عرب میں رہ کے آئے ہیں، مکے میں، مدینے میں یا عرب کی سرزمین پر رہ کے، ان کو پتہ ہے کہ عربی اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا، اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں یوں کہوں گا اس اونٹ کے مقدر جاگ اٹھے جس کو حضور نے پسند فرما لیا۔ آپ اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اونٹ کے مقدر جاگ گئے جس کو حضور نے پسند کر لیا، کیونکہ حضور کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اگر آپ اونٹ کے مقدر پر نازاں ہیں تو پھر مجھے یہاں پر یہ کہنے کی اجازت دیجئے، وہ اونٹ جس پر میرے نبی کی نظر پڑ گئی اور میرے نبی کے دل کو بھا گیا، اس اونٹ کا کیا مقام ہوگا، اور جس ابو بکر پر میری نظر پڑ گئی اس ابو بکر کا کیا مقام ہوگا، اس عمر کا کیا مقام ہوگا جو میرے نبی کے دل کو اچھا لگ گیا، اس عثمان کا کیا مقام ہوگا جو میرے نبی کے دل کو اچھا لگ گیا، اس علی کا کیا مقام ہوگا جو میرے نبی کی آنکھوں کا نور بن گیا، اور عشرہ مبشرہ کا کیا مقام ہوگا، اور وہ امیر معاویہ کا کیا مقام ہوگا، وہ حسن و حسین کا کیا مقام ہوگا، وہ 1,40,000 اور 24,000 کے قریب صحابہ کا کیا مقام ہوگا جو میرے نبی کے دل کو پسند آ گئے۔ سامعین مکرم، وفد طارق ہے۔ حضور کونین علیہ السلام نے فرمایا بھائی بیچتے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا جی بالکل بیچتے ہیں۔ کہا جی کتنے کا بیچتے ہو؟ محبتوں سے ڈوب کے سنیے گا۔ فرمایا اتنے کا بیچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ نے بیچ دیا؟ میں نے خرید لیا۔ کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا اور آپ کا سودا طے ہو گیا، لائیے ہمیں اتنے پیسے دیں۔ تو حضور کونین نے فرمایا دیکھو میں بازار کی طرف نہیں آیا تھا، اس لیے میں قیمت لے کر نہیں آیا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ درہم و دنانیر لے کر نہیں آیا تھا، میری اور آپ کی کمٹمنٹ پکی ہوئی، میں گھر واپس جاتا ہوں اور آ کر آپ کو آپ کی طے کی ہوئی رقم آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اتنے میں حضور کونین نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور حضور کونین علیہ السلام وہ اونٹ کو لے کر چل دیے۔ اب اونٹ بھی ایک ایک قدم جو پہلے اس کی چال تھی، اب وہ اپنی اصلی چال بھول کر میرے نبی کے ساتھ مستانہ چال کے ساتھ چل رہا ہوگا اور اپنے مقدر پہ نازا ہوگا، حضور آپ نے مجھے خرید لیا۔ یہاں پر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے گا، وہ اونٹ جس کو حضور نے خرید لیا ہے وہ اپنے مقدر پہ نازا ہے۔ وہ کالے رنگ کے حبشے کا بلال کا کیا مقام ہوگا جس کو مکے کی گلیوں میں حضور نے خرید لیا تھا، وہ بھی تو ان کی بھی تو مستانی چال ہو گئی تھی۔ سامعین مکرم، محبتوں سے سنیے گا، حضور چلے گئے۔ اب حضور کے حسن کا جادو ان کے اوپر چل رہا تھا۔ جب وہ سودا طے کر رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، جب حضور بات کر رہے تھے، جب ان حضور کے حسن کا جادو ان کے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہوا، ایسے جب ایک دم وہ جمود سے حرکت میں آئے تو کہنے لگے، وہ دور تک جہاں تک نظر جاتی تھی ایسے ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب جادو کا اثر ختم ہوا ایسے جمود سے حرکت میں آئے اور کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ وہ اونٹ لے گیا، تم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا؟ تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنیے گا، بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ کہا ہمارے اوپر تو اس کے جادو چل گیا تھا۔ اور بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں تو جب وہ بات کر رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہونٹوں سے پھول جڑ رہے ہوں۔ بھائی دوسرے کا کہا کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان کی زلفوں کے پیچ و خم میں، میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں گم ہو کے رہ گیا۔ تیسرے کو کہا بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا میں تو اس کے دندان مبارک سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھ کر فدا ہو گیا۔ چوتھے نے کہا ہوگا میں تو ان کے آنکھوں کی سفیدی کو دیکھ کر ان کے نینوں میں گم ہو گیا، ان کی آنکھوں میں گم ہو گیا، وہ جو آنکھوں کا سمندر تھا میں تو اس کے اندر گم ہو گیا۔ تیسرے نے کہا جو انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا میں تو اس کے اندر گم ہو گیا۔ چوتھے نے کہا میں تو اس کے انداز گفتگو کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ یہ گفتگو
چل رہی تھی، کسی ایک نے کہا لو پھر وہ تم سے اونٹ ہتھیا کر لے گیا، وہ تمہیں باتوں میں لگا کر، تمہارے اوپر جادو چلا کر تم سے قیمتی اونٹ لے کر چل گیا۔ جب حضور کونین علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی، وفد طارق کی سردار کی ایک عورت نے کیا کہا، اس نے وہ جو اوٹ سے، وہ جو پردے سے حضور کو دیکھ رہی تھی، اس نے پردے کو ہٹا دیا، اس نے کہا انا ضامنۃ لثمن جمالکم، ارے لوگوں دیکھو میں اس اونٹ کی ضامنہ ہوں اگر اس نے تمہیں پیسے نہ دیے۔ وہ سارے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اچھا تم میں سے، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، تم نے جو ضمانت دی ہے تم تو اس کو جانتی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں جانتی میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کیوں دی ہے؟ اگر آپ بیدار ہیں بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ کہا میں نے ضمانت اس لیے دی تھی جب تم لوگ کلام کر رہے تھے، ان کی شیرینی جیسی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، محبت بھری آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، میں نے پردے کی اور سے دیکھا، اور میں نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ واپس آئے گا۔ اتنے میں حضور کونین کے غلام آ گئے اور آ کر کھجوریں دی، کہ ہمارے نبی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے اور یہ آپ کے پاس، اب انہوں نے اپنی قیمت بھیجی ہے۔ فرمایا اب قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو بغیر قیمت کے ہی بک چکے ہیں۔ وہ آئے تھے ہمارا اونٹ خریدنے کے لیے، ہم لیکن ہمارے پورے وفد کو خرید کر چلے گئے۔ ہمیں ان کے قدموں میں لے جاؤ، ہم تو بک جانا چاہتے ہیں، ہم تو رہ جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں حضرت زید ابن حارث کی یہ بات بیان کیے بغیر آگے نہ جاؤں گا۔ حضرت زید ابن حارث جن کو میرے نبی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اتنا پیار دیا تھا، کوئی سگے بچوں کو اتنا پیار نہ دے سکے کہ لوگوں نے کہا یہ زید ابن حارث نہیں بلکہ زید ابن محمد ہیں۔ آپ نے اپنی پھپھوزاد بیٹی حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کر کے یہ فرما دیا کہ اگر منہ بولے بیٹوں کی اتنی اہمیت ہوتی ہے تو سگے بیٹوں کی کیا اہمیت ہوگی۔ ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان کے چچا نے اچانک دیکھا کہ یہ تو زید ہے، یہ تو وہاں سے چلتے چلتے بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے بھائی نے خریدا، خریدنے کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس خدمت پر معمور فرما دیا۔ جب حضرت خدیجہ کا نبی دو عالم کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ جہیز کے اندر ہی آ گئے، حضور کے پاس تشریف لیا۔ میں یہ کہوں گا یہ جہیز میں آئے تھے اور حضرت خدیجہ کی خدمت میں معمور ہوئے۔ فرمایا حضور یہ میرا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ غلام پہلے تھا اب ہمارا بیٹا بن گیا ہے۔ اے میرے نبی کے قدموں میں کوئی غلام تھوڑی رہتا ہے، وہ انمول ہو جاتا ہے۔ جو بے قیمت کے آتا ہے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ جو کھوٹے سکے آتے ہیں وہ میرے نبی کے پاس آ کر کھڑے سکے بن جاتے ہیں۔ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی حضور کے نام پہ چل جاتے ہیں، پھر ایسے چلتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ بھی ہمیں ممبر پر بٹھا کر ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور کونین کے پاس آئے، چچا نے کہا یہ تو ہمارا بیٹا ہے، کہ اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا ان کا مالک دونوں جہاں کا سردار ہے۔ کہہ سبحان اللہ، ان کا مالک دونوں جہاں کا سردار ہے، ان کا مالک شمس الضحیٰ ہے، ان کا مالک بدر الدجا ہے، ان کا مالک مکین گنبد خضرا ہے۔ کہا میں ان کے پاس لے کے جاؤ۔ جب حضور کونین کے پاس آئے فرمایا حضور یہ ہمارا بچھڑا ہوا بچہ ہے جن کو شب خون مار کر اٹھا لیا گیا اور بازاروں میں بیچ دیا گیا، اور یہ بکتے بکاتے آپ کے پاس آ گئے اور آپ ان کے مالک بن گئے، یہ آپ کے غلام بن گئے ہیں۔ حضور اس طرح کیجئے، آپ یہ بچہ ہمارے حوالے کر دیجئے، اس کی ماں بڑی بے چین ہے، اس کا باپ بڑا بے قرار ہے، اس کے رشتہ دار بڑے بے چین ہیں، میں چچا ہوں، میں خود بے چین و بے قرار ہوں۔ آپ منہ والی قیمت اب سے مانگے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پر پیسوں کے ساتھ سودے تو نہیں ہوا کرتے نا، یہاں پر ہیرے جواہرات کے سودے تو نہیں ہوا کرتے نا۔ میرے نبی نے فرمایا زید کو بلاؤ، زید کو بلایا۔ فرمایا زید ان کو جانتے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں، یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، کیا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ میرا باپ بادشاہ اپنی جگہ پر صحیح، قبیلے کا سردار اپنی جگہ پر صحیح، میرا چچا قبیلے کا سردار اپنی جگہ پر صحیح، لیکن خدا کی قسم میں ہزاروں لاکھوں بادشاہوں کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں۔ میں جیوں گا تو آپ کے قدموں میں، مروں گا تو آپ کے قدموں کے اندر مروں گا۔
یہ میرے نبی کے حسن کا جادو ہے، جس نے میرے نبی کے حسن کو ایک بار دیکھ لیا ہے اب وہ جائے گا کہاں جائے گا، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی کے حسن کا جادو چل گیا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبھی لوگ جاگ رہے ہیں تو میں پھر کچھ اردو ادب کے ساتھ محبت رکھنے والے، پنجابی ادب کے ساتھ محبت رکھنے والے اور عربی کے ساتھ ذوق رکھنے والے اگر آپ سماعت کر رہے ہیں تو ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہیے گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو دربار رسالت میں لے کے جانا چاہوں گا، جب کعب بن اشرف نے میرے نبی دو عالم کی شان کے اندر گستاخانہ اور ہجوی اشعار کہے اور آپ نے دربار رسالت کے پہلے شاعر حضرت حسان ابن ثابت کو کہا، حسان یہاں پر آؤ اور میری شان کے اندر جو اس نے گستاخی کی ہے اشعار کی صورت میں اس کا جواب دو، تم دربار رسالت کے شاعر ہو۔ حضرت حسان ابن ثابت آتے ہیں اور فی البدی کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کو اردو مترجم نے کچھ یوں ترجمہ کر دیا کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ سامعین مکرم، کبھی مجھے یوں شاعر کہتا ہوا نظر آتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پنجابی کے اندر رولا ہی مکا دیتا، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ احمد مجتبیٰ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو شاہدن مبشرہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے داعی اللہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے امام الانبیاء ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے خاتم الانبیاء ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آ گئے ہیں۔ سامعین مکرم، پھر مجھے کچھ یوں کہتا ہوا شاعر نظر آتا ہے، وہ کچھ یوں کہتا ہے کہ سنا ہے جنت، سنا ہے جنت۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قاسم العلوم والخیرات فرماتے ہیں، سنا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، جنت کو مخاطب کر کے کہا کہ سنا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک اور شاعر آیا، اس نے کہا حضور مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجئے۔ میں نے کہا آئیے، آج کی محفل تو ہے ہی عاشقان مصطفیٰ کے لیے، آج کی محفل تو ہے ہی مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ایک اور شاعر آیا، اس نے کہا مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیجئے۔ میں نے کہا آئیے، آپ بھی ضرور آئیے۔ اس نے کہا کتنا پیارا ہے نام محمد جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے، خود خدا نے یہ فرما دیا محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور سامعین مکرم، آپ کی سبحان اللہ مدھم نہیں پڑھنی چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں۔ مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج بھی الٹا پھرتا ہے، مہتاب کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج بھی الٹا پھرتا ہے، جس وقت مدینے والے کی انگلی کے اشارے ہوتے ہیں۔ سامعین مکرم، میں یہاں پر یہ کہہ کے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ ایک اور شاعر آیا اور اسی صف کے اندر آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو سنیے کہ جس وقت تک خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تک خدمت میں ان کی بو بکر عمر عثمان و علی،
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ شعر تو میری جان نکالتا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، آقا جی قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ ذکر ہے ان کے غلاموں کا سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔ اور یہاں پر کال کا پرشاد کا یہ شعر کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دامن کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ اب اور یہاں پر میں علامہ اقبال کا عشق بیان کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر یہاں پر اقبال نے تڑپ کر کہا تھا، بزبان خدا کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں پھر مولانا ظفر علی خان کے یہ جملے کہے بغیر آگے نہ جاؤں گا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پنجابی والے شاعر نے کہا جی ہمیں بھی تو موقع دیجئے، ہم بھی تو نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی تو نبی کے دیوانے مستانے پروانے ہیں۔ تو پھر شاعر نے کہا تھے ویکھ کے حسن یوسف نو، اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، اوتھے ویکھ کے حسن یوسف نو ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے، ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام اتوں لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ اور پھر یہاں پر میں قاسم العلوم والخیرات کی یہ بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے محترم مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے یہ جملے کچھ اس طرح کہے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ عقیدے کی بات ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ میرے نبی کے حسن کے تذکرے ہیں، وقت قلیل ہے، میرے نبی کے حسن کے تذکرے بہت زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک میں حسن صورت الگ بیان ہوئی، اب حسن سیرت پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی ہمارے قلوب پر ڈال کر ہمارے قلوب کو عشق کے تجلیات کے ساتھ منور فرما دے، اور ہم ہمیشہ کے لیے حضور کونین کے دیوانے مستانے پروانے بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔